محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جن میں حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان کی مودت اور محبت ہم پر واجب ہے۔ جو پہلے کہا نا واجبات، تو اہم ترین واجب محمد و آل محمد کی محبت، ایسا واجب ہے کہ اس کے بغیر کوئی واجب قبول ہی نہیں۔ اگر مودت اہل بیت نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا یہ محبت اور مودت ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اطاعتیں قبول ہوتی ہیں، عمل قبول ہوتے ہیں۔ تو ان کی مودت اور محبت ہم پر واجب ہے۔ امام کے فرمان کی روشنی میں، چونکہ آپ نے فرمایا ہے الحب فرع المعرفہ، کہ محبت معرفت کی شاخ ہے، محبت معرفت سے پھوٹتی ہے، معرفت سے نکلتی ہے۔ تو ان کی محبت واجب ہے تو معرفت حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور اتنی واجب ہے معرفت کہ اس کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ معرفت محمد و آل محمد کے بغیر، معرفت امام کے بغیر انسان گمراہ ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اور یہ حدیث شیعہ سنی میں ہے، یعنی صرف شیعہ میں یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اہل سنت کے ہاں بھی ہے، تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں متفق علیہ ہے اور متواتر حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا گمراہی اور ضلالت کی موت مرا ہے، قبل از اسلام کی موت گویا وہ مرا ہے۔ تو معرفت اتنی ضروری ہے کہ اگر معرفت نہیں ہے امام کی تو انسان گمراہ ہے، ہدایت پر نہیں ہے، قبل از اسلام کی موت مرا ہے۔ تو یہ معرفت ضروری ہے، اور اس میں ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسقری علیہ آلاف التحیت والثناء ہے، ان کی معرفت ضروری ہے، واجب ہے، اہم واجبات میں سے ہے، اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ اس سے بڑا بھلا اور کیا واجب ہوگا جس کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا، انسان دین پر ہی نہیں رہ سکتا، گمراہی کی زندگی جیے گا اور گمراہی کی موت مرے گا انسان۔ تو اس حوالے سے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے، خود ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عرض کرتا ہوں۔ ائمہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا نحن خزان علم اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے خزینہ دار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جس جگہ پر موجود ہے وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ خزانہ جس میں علم موجود ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، خزانہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ مال چھپا کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا ذخیرہ اور خزانہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے نحن تراجمۃ امر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مفسر ہیں، ہم ترجمان ہیں احکام الہیہ کے۔ نحن قوم معصومون، ہم عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ امر اللہ تبارک و تعالی بطاعتنا، اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ہماری اطاعت کرو، اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو ہماری اطاعت قرار دیا ہے، یا ہماری اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ جس نے ائمہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے ائمہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَنَهَا عَنْ مَعْصِيَتِنَا، اللہ نے ہماری نافرمانی سے منع کیا ہے۔ نحن الحجت اللہ، نحن الحجت البالغۃ علی من دون السماء وفوق الارض، ہم اللہ کی وہ بالغ ترین، کامل ترین
اور رساترین حجت ہیں جو آسمان کے نیچے اور زمین پر اوپر رہنے والی تمام مخلوقات کے لیے ہیں، حجت الہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کے درجات ہیں، لیکن ان سب میں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے درمیان حضرت چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا آسمانوں کے اوپر، تو آگے تفصیل آپ بیان فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِأَنْوَارِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنِ جعفر وَعَلِيِّ بْنِ موسیٰ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے انوار علی کو دیکھا، فاطمہ کے نور کو دیکھا، حسن کے نور کو دیکھا، حسین کے نور کو دیکھا، زین العابدین کے نور کو دیکھا، اور باقر کے نور کو دیکھا، جعفر کے نور کو دیکھا، قاسم کے نور کو دیکھا، رضا کے نور کو دیکھا، تقی کے نور کو دیکھا، نقی کے نور کو دیکھا، اور عسکری الزکی کے نور کو دیکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں والحجت ابن الحسن القائم فی وسطہم وکأنہ کوکب دری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام انوار طیبہ میں درمیان میں ایک نور ایسا تھا جو ستارے کی مانند درخشاں اور چمک رہا تھا، کوکب دری کی مانند تھا، وہ حجت ابن الحسن القائم علیہ السلام کا نور تھا۔ امام زمانہ یہ شان امام زمان علیہ السلام کی۔ تمام ائمہ میں کوکب دری امام زمان علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیں چند خصوصیات ہیں، مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام زمان علیہ السلام کی زیارت میں بھی جملے ہیں اور ان کے بارے بھی ایک کلمات موجود ہیں، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، کہ ہمارا سلام ہو آپ پر اے مخلوقات میں اللہ کی آنکھ، مخلوقات میں اللہ کی آنکھ۔ آنکھ کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے، یعنی اللہ کی آنکھ امام زمان علیہ السلام۔ اور امام کے بارے میں عین اللہ الناظرہ وَأُذُنُهُ السَّامِعَةُ، آپ اللہ کی وہ دیکھنے والی آنکھ ہیں اور اللہ کا سننے والے کان ہیں۔ اس زمانے میں امیر المومنین اذن اللہ تھے، آج کے دور میں امام زمان علیہ السلام اذن اللہ ہے، امام زمان اذن اللہ ہے، عین اللہ ہے۔ اور یہ جملہ اور یہ بات سادہ نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، اس پر توجہ دیں ہم سب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے دیکھیں امام کے بارے میں وَلِسَانُهُ النَّاطِقُ فِي خَلْقِهِ وَيَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ، آپ اللہ کی وہ بولنے والی زبان ہے اور اللہ کا پھیلا ہوا ہاتھ ہے، گشادہ ہاتھ ہے۔ خدا کا فیض، خدا کی نعمتیں، خدا کی برکات بے وسیلہ امام زمان علیہ السلام مخلوقات تک پہنچتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ائمہ اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام حاضر اور ناظر ہے؟ میں تو کہتا ہوں نہیں ہے، نہیں ہے ہمارا عقیدہ، یہ کہ کہنے کی حد تک ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس اجتماع کو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں سب، حاضر کا مطلب کیا ہے؟ یہ امام کے سامنے ہے، یہ امام کے حاضر کا مطلب کیا ہے؟
کہ یہ ہمارا اجتماع، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، جس محفل میں بھی بیٹھے ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، ہم امام کے سامنے ہیں، امام کے سامنے ہیں۔ ناظر کیا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کہنے کی حد تک ہے، ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہماری محفل کو امام زمان دیکھ رہے ہیں، یہ سب امام کے سامنے ہے، پھر ہماری محفل میں بے ادبیاں ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں نہ ہونی چاہیے، کیونکہ امام کے سامنے ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی محفل میں جو مرضی آئے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور بد اخلاقیاں بھی کرتے ہیں۔ گھر میں اگر ہم ہو، حاضر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم گھر میں بھی ہو تو امام زمان کے سامنے ہیں، تو پھر گھر میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں اس عقیدے کو درست کریں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ دل سے ہم اس کو باور کریں، یعنی ہمارا اس چیز پر یقین ہونا چاہیے، وہ اسے ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے کہنے کو تو ایمان نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ ہم امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظر ہے، ناظر کا مطلب ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں، آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنے جوانی کے ایام کو یاد کریں، اور جو جوان بیٹھے ہیں کیا وہ مجھے بتائیں، کیا وہ اپنے بزرگ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، دادا کے سامنے، کوئی بھی بزرگ بیٹھا ہو وہ کوئی غلط کام کریں گے؟ کرتے ہیں؟ شریف نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ میں نے دیکھا ہے کہ بعض جوان سگریٹ پیتے ہیں، حالانکہ سگریٹ اس طرح سے حرام نہیں، لیکن وہ بھی بڑوں سے چھپ کر پیتے ہیں، شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو میرے دوستوں کہ امام زمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کے سامنے، تو پھر ہمیں امام سے حیا نہیں آنی چاہیے؟ ہمیں امام سے شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا ہم بے شرم ہیں؟ کیا ہم امام زمان کے بارے میں بے حیا ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، اس کو دیکھیں، امام حاضر اور ناظر ہیں، کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ معرفت امام زمان علیہ السلام ہماری کیا ہے؟ اس میں ایک یہ کہ امام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ جب حاضر ہیں اور ناظر ہیں تو پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے اگر میرا یہ عقیدہ ہے تو؟ نہیں ہے تو پھر دوسری بات ہے، پھر میں بات نہیں کرتا، میں اس سے بات کروں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے۔ بہت اہم بات ہے میرے دوستو، بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے عام سی بات ہے، اگر کسی بزرگ کے سامنے اس کا کوئی بچہ، اس کا جوان، خاندان کا کوئی جوان غلط کام کرے تو اسے دکھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں اس نے میرا حیا بھی نہیں کیا۔ تو کیا جب ہم گناہ کرتے ہیں امام کے سامنے، جب ہم برائیاں کرتے ہیں امام کے سامنے، امام ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا امام کو تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمارے شیعہ ہمارے یہ کرتے ہیں؟ روایات ہے، امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام حاضر و ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہماری محفل میں بھی آتے ہیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ امام فرماتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، یتردد بینہم ویمشی فی اسواقہم، وہ ان کے ہاں آتے جاتے رہیں گے۔ امام کہتے ہیں لوگوں کے درمیان آتے جاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ، ان کے بازاروں میں جاتے ہیں، وَيَتَعُ فُرُوشَهُمْ، ان کے فروش یعنی محافل میں حاضر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، وَلَا يَعْرِفُونَهُ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ أَن يُعَرِّفَهُمْ نَفْسَهُ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں یہاں تک کہ خدا ان کو جب اذن دے گا کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پہچان کروائیں، اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے، لیکن امام آتے جاتے ہیں۔ بھلا اسی سے مجھے بتائیں، میں بھی آپ میں شامل ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں وہ یعنی مجموعاً ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا کبھی خواہش ہوئی، کبھی خواہش ہوئی ہمارے دل میں، سچی خواہش کہ امام زمان علیہ السلام ہماری اس مسجد میں تشریف لائے، اس اجتماع جمعہ میں امام زمان علیہ السلام تشریف لائے؟ جبکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ آتے ہیں امام، لوگوں کی محافل میں آتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ بہت ساری مومنوں کی محافل میں امام زمان علیہ السلام کو دیکھا گیا ہے۔ حدیث کسا کی محافل میں کہا دیکھا گیا ہے؟ چونکہ وہ ایسے شخص سے
کیونکہ میں نے ان کے بارے میں کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ خود بھی امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف تھے، اور ان کو پتہ چل جاتا، جو کوئی بھی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کرتا تھا ان کو پتہ چل جاتا تھا اور وہ اس کے پاس جاتے تھے، تو وہ بتاتے تھے خاص، یعنی جس طرح سے، چونکہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اس سے بہت کم کہیں نہ کہیں پتہ چلتا تھا۔ وقت میرا زیادہ ہو رہا ہے، تو کیا ہم نے کبھی خواہش کی؟ اگر کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تو ہماری امام سے کوئی محبت نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ ایک سوئی بھی گم ہو جائے نا گھر میں، ایک سوئی، انسان اس کو بھی تلاش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ہمارا تو امام ہماری نظروں سے غائب ہے، کیا ہم ان کی تلاش میں کہیں جاتے ہیں؟ آتے ہیں نہیں۔ کتنے ہم نے تلاش کی اپنے امام کو؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی بات ہے کہ امام حاضر اور ناظر ہے، اس حوالے سے امام فرماتے ہیں فَإِذَا صَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَمُودًا مِّن نُورِهِ يُبْصِرُ بِهِ مَا يَعْمَلُ أَهْلُ كُلِّ بَلَدَةٍ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب امر ان کے پاس پہنچے گا، یعنی جب وہ امام بنیں گے، تو اب وہ امام ہے نا، ان کی امامت کا دور ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نور کا ستون بنائے گا۔ آج کل ہم کیا کہیں، یہ جو ٹاور لگے ہوئے ہیں نا، امام فرماتے ہیں ان کے لیے خدا نور کا ایک ٹاور لگائے گا، جس کے ذریعے سے وہ ہر شہر کے لوگوں کو دیکھ لیں گے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آج یہ ٹاور کے ذریعے کیا ہوتا ہے، G4 ہے، G5 ہے، پتہ نہیں کیا چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں، تو امام کے پاس تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی نا، تو اس سے سب دیکھ لیں گے۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو وقت گزر گیا، انشاءاللہ تعالی خدا نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اور معرفت میں ایک نقطہ کیا ہے آج کے اس نماز جمعہ میں، کہ امام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ہم بھی خواہش کریں کہ امام ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں، کبھی ہمارے گھر میں تشریف۔ آپ کتنے دیکھیں لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اگر کوئی شخصیت ہے، جو نیک لوگ ہیں وہ علماء کو دعوتیں دیتے ہیں، اور جو عام دنیا دار لوگ ہیں وہ سیاسی لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو کبھی اس ہستی کو جو سب سے بلند ہے، دنیا جس کا انتظار کر رہی، جس کو ہم کہتے ہیں قطب عالم امکان، کہ جس کے ارد گرد یہ پوری کائنات چل رہی ہے، کیا کبھی اس کو بھی ہم دعوت دیں کہ وہ بھی ہمارے گھر میں تشریف لائے؟ ایک دفعہ پرخلوص انداز سے آنکھیں بند کر کے امام زمان کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہیں السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا سیدنا و مولانا، ادرکنا و اغثنا۔